بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصحیح عبارت کورس کی یہ 11ویں ویڈیو ہے، اور اس 11ویں ویڈیو کے اندر ہم مبتدا اور خبر کی مزید 10 صورتیں پڑھیں گے۔ مبتدا اور خبر کا استعمال بہت ہوتا ہے، اس لیے ہم نے مبتدا اور خبر کی پہچان پر خصوصی توجہ دینی ہے۔ دیکھیے، آج جتنی بھی میں صورتیں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ واو والی صورتیں ہوں گی، یعنی واو سے ہمیں پتہ چلے گا کہ واو کے بعد جو اسم آ رہا ہے وہ مبتدا ہے، لیکن ہر واو کے بعد آنے والا اسم مبتدا نہیں ہوتا۔ تو واو کا استعمال بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کلام کے اندر، اور کچھ واو ایسی ہوتی ہے کہ جو واو عاطفہ ہوتی ہے۔ عاطفہ یہ بتانے کے لیے آتی ہے کہ واو کے بعد جو اسم ہے اس کا آپ نے ویسا ہی اعراب پڑھنا ہے جیسا اعراب پچھلے اسم کا آپ نے پڑھا ہے، تو وہ واو عاطفہ کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ واو استئنافیہ ہوتی ہے۔ استئنافیہ مطلب وہ یہ واو بتاتی ہے کہ یہاں سے کلام شروع ہو رہا ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ واو استئنافیہ ہے یا واو عاطفہ ہے، یعنی یہ اعراب بتانے کے لیے آ رہی ہے یا پھر یہ استئنافیہ یعنی کلام کی ابتدا اور آغاز بیان کرنے کے لیے آ رہی ہے؟ یہی چیز آج ہم نے سمجھنی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، جیسے بار بار میں کہتا چلا آ رہا ہوں کہ دو اسم معرفہ ہوں، دونوں نکرہ ہوں، تو ان کے بیچ میں جو واو آتی ہے وہ عام طور پر واو عاطفہ ہی ہوتی ہے، یعنی اس واو کے بعد جو اسم آئے گا اس کو آپ نے پچھلے اسم والا اعراب پڑھنا ہے، وہ مبتدا اس کو آپ نے نہیں بنانا۔ لیکن کچھ واو ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بعد مبتدا ہی لازمی طور پر آتا ہے۔ اب اس کی کیسے پہچان ہوگی؟ آج وہ 10 صورتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ ساری کی ساری صورتیں واو کی ہوں گی، اور واو کے ذریعے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مبتدا ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو میں آپ کو مشقیں دے رہا ہوں تو ان مشقوں کے اندر آپ نے صرف اتنا نہیں بتانا کہ یہ مبتدا ہے، بلکہ یہ بھی ساتھ میں بتانا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس واو کے بعد آنے والا جو اسم ہے یہ مبتدا ہے۔ تو یہ چیز بھی آپ نے لازمی مینشن کرنی ہے، تبھی آپ کی جو مشق ہے اس کو حل شدہ تصور کیا جائے گا۔ چلیے ہم پہلی صورت دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی صورت یہ ہے کہ واو کے بعد معرفہ اسم ہوگا، اور معرفہ اسم کے بعد حروف مشبہ بالفعل میں سے کوئی حرف ہوگا، انا انا ہوگا، زیادہ تر یہی ہوتے ہیں۔ تو حروف مشبہ بالفعل میں سے انا انا ہو، واو کے بعد معرفہ اسم ہو، معرفہ اسم کے بعد حروف مشبہ بالفعل میں سے کوئی اسم ہو، یعنی انا انا ہو، کوئی حرف ہو، تو وہ جو واو کے بعد آنے والا اسم ہوتا ہے وہ مبتدا ہوتا ہے، اور حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم خبر سے مل کر خبر۔ اس کی مثال پہلی ہے والاصح انہا مستحبۃ۔ دیکھیں، واو کے بعد الاصح ہے اور اس کے بعد ان حرف مشبہ بالفعل ہے، تو اس کا مطلب ہے الاصح مبتدا ہے۔ تو اس کے بعد آتا ہی ایسے واو کے بعد جو مبتدا ہوتا ہے، مبتدا کے بعد جو حرف مشبہ بالفعل آتا ہے وہ صرف ان آتا ہے، ان نہیں آتا۔ دوسری مثال ہے والجواب ان ذالک۔ دیکھیں، واو کے بعد الجواب ہے، اس کے بعد ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اس کا مطلب ہے یہ واو کے بعد جو الجواب آ رہا ہے یہ مبتدا ہے۔ اسی طرح کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واو کے بعد مضاف ہو، آگے مضاف الیہ ہو، اس کے بعد ان حرف مشبہ بالفعل ہو، یہ بھی جیسے ووجہ التمسکی۔ دیکھیں، وجہ واو کے بعد وجہ آ رہا ہے، اس کے بعد تمسکی آ رہا ہے مضاف الیہ، پھر اس کے بعد جار مجرور آ گیا، پھر اس کے بعد آگے ان آ رہا ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مبتدا اور خبر کے درمیان بیچ میں مضاف الیہ ہو، جار مجرور ہو، صفت بھی ہو سکتی ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ متصل بالکل مبتدا کے بعد فوراً جو ہے وہ حرف مشبہ بالفعل ہو۔ تو یہ صورت آپ نے سمجھ لی ہوگی۔ اسی سے ملتی جلتی اگلی صورت یہ ہے کہ واو کے بعد مبتدا ہوگا، یعنی معرفہ اسم ہوگا، اور معرفہ اسم کے بعد ان ناصبہ ہوگا، تو واو کے بعد جو بھی اسم ہوگا سمجھ لیجئے وہ بھی مبتدا ہی ہے۔ اس کی پہلی مثال ہے وحکمھا۔ واو کے بعد حکمھا ہے، معرفہ اسم ہے، کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ اس کے ساتھ ہا ضمیر ہے، اور جس اسم کے ساتھ ہا ضمیر لگی ہو وہ معرفہ ہوتا ہے۔ تو حکمھا معرفہ ہے، اس کے بعد ان آ رہا ہے ناصبہ، اس سے پتہ چلا کہ یہ جو حکمھا ہے یہ مبتدا ہے۔ اس کی دوسری مثال ہے وسنتہ ان یبدأ۔ واو کے بعد سنتہ ہے، اس کے بعد ان ہے، اس کا مطلب ہے سنتہ مبتدا ہے۔ والمعتبر فی العمق۔ واو کے بعد المعتبر ہے، اس کے بعد فی العمق کی جار مجرور آ رہا ہے، کوئی بات نہیں، جار مجرور بھی آ سکتا ہے، مضاف الیہ بھی آ سکتا ہے، صفت بھی آ سکتی ہے، معطوف بھی آ سکتا ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے بعد ان آ رہا ہے، والمعتبر فی العمق ان یکون بحال۔ تو یہ صورت بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ چلیں ہم تیسری صورت پڑھتے ہیں۔
تیسری صورت بہت ہی آسان ہے، اس میں تفضیل آپ نے یاد کر لینا ہے۔ اگر آپ مبتدا اور خبر کی پہچان چاہتے ہیں نا تو اس میں تفضیل کی پہچان ضروری ہے۔ افعلوا کے وزن پر جو اس میں تفضیل ہوگا، جو لفظ ہوتا ہے وہ عام طور پر اس میں تفضیل ہوتا ہے۔ اس میں تفضیل کا جو وزن ہے وہ افعلوا کے علاوہ اور کوئی بھی وزن نہیں ہے، افعلوا ہی ہے۔ افعلوا افعلان، افعلون، افاعل، فاعلون، یہ گردان آپ نے یاد کر لینی ہے۔ فعل، فعلیان، فعلیات، فعل، فعیلا، تو گردان آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ تو جو اس میں تفضیل ہے، جب وہ واو کے بعد اس میں تفضیل ہوگا، پکی بات ہے اس نے مبتدا ہی بننا ہے۔ جیسے والافضل، واو کے بعد الافضل اس میں تفضیل ہے تو یہ مبتدا ہو گیا، تو اس کی خبر کہاں آ رہی ہے؟ اس کی خبر آگے یا تو نکرہ ہوگی یا معرفہ ہوگی۔ دیکھیں فی کل زمان، فی حرف جر ہے، کلی مجرور ہے، زمان کلی کا مضاف ہے کیونکہ کلی کے بعد ہمیشہ مضاف ہوتا ہے، تو اس کے بعد جو الجمیع آ رہا ہے یہ ہے اس کی خبر، کیونکہ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی لفظ آ رہے ہیں ان میں سے کوئی لفظ بھی خبر نہیں بن سکتا، تو یہی خبر ہے۔ دوسری مثال ہے وَأَدْنَاهُ الْإِبَاحَةُ، واو کے بعد ادنا، ادنا بھی ادنا، اعلیٰ، ٹھیک، اولا، تو یہ بھی اس میں تفضیل ہی ہوتے ہیں۔ یہ اصل میں تھا ادنایو، ادنایو تھا، یا متحرک ما قبل فتح، یا سے پہلے اگر زبر ہو تو یا کو الف سے تبدیل کر دیتے ہیں، تو یا کو الف سے تبدیل کر دیا تو ادنا ہو گیا۔ تو دیکھیں واو کے بعد ادنا آ گیا، ادناہو یہ مبتدا ہے، اور الاباحۃ اس کے بعد جو اسم ہے وہ خبر ہے۔ اگلی مثال ہے والاولا، واو کے بعد الاولا، یہ بھی اس میں تفضیل ہے، ٹھیک ہے۔ تو الاولا اصل میں اولا یو تھا، آگے جو یا ہے اس سے پہلے زبر ہے تو یا کو الف سے تبدیل کر دیا، اولا ہو گیا، تو یہ اس میں تفضیل ہے۔ تو واو سے شروع ہو رہا ہے، ان سے پہلے واو ہے تو یہ بھی مبتدا ہے، اور ویسے ان سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ اس کے بعد جو ان آ رہا ہے اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ مبتدا ہے۔ تو تین صورتیں آپ نے پڑھ لی، تینوں صورتیں واو کی تھیں، یہ ساری صورتیں جو آ رہی ہیں واو کی ہی صورتیں ہوں گی۔ اگلی صورت ہے چوتھی صورت، وہ یہ ہے کہ اس میں تفضیل سے پہلے مبتدا ہوتا ہے، یعنی اگر اس میں تفضیل سے پہلے معرفہ اسم ہو، معرفہ اسم سے پہلے واو ہو تو وہ جو معرفہ اسم ہے وہ مبتدا ہوگا۔ اس کو میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں، واو کے بعد معرفہ اسم ہو، معرفہ اسم کے بعد اس میں تفضیل ہو۔ پہلے تو یہ تھا کہ واو کے بعد اس میں تفضیل، اب ہے کہ واو کے بعد معرفہ ہو، معرفہ کے بعد اس میں تفضیل ہو، تو وہ جو واو کے بعد معرفہ اسم ہوگا وہ مبتدا ہوگا اور اس میں تفضیل خبر بن جائے گا۔ مثال کے طور پر والحلق افضل، واو کے بعد الحلق ہے، مبتدا ہے، افضل خبر ہے، اس میں تفضیل پر جو ہے وہ تنوین نہیں آتی تو افضل نہیں پڑھیں گے، افضل پڑھیں گے۔ اسی طرح والغسل، یہ والغسل دیکھیں واو کے بعد الغسل ہے، یہ معرفہ ہے، بالماء جار مجرور آ گیا، مطلق کی صفت ہے، کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد جو احب آ رہا ہے یہ اس میں تفضیل ہے، احب، اشد، اقل، ٹھیک ہے، یہ بھی اس میں تفضیل ہوتے ہیں، یہ مضاف کے اس میں تفضیل ہے۔ اصل میں احبابو تھے، دو حرف ایک طرح کے ہیں، دو با ہیں، تو پہلی کو کی حرکت ما قبل کو دے دی اور ادغام کر دیا تو احبو بن گیا۔ یہ قوانین میں تھوڑے تھوڑے میں بتاتا جا رہا ہوں تاکہ یہ چیزیں آپ کے ذہن میں محفوظ رہیں۔ تو فا کے بعد حقیقت ہے، اور حقیقت دیکھیں معرفہ ہے۔ معرفہ کیسے ہے؟ کیونکہ معرفہ کی طرح مضاف ہے، جو معرفہ کی طرح مضاف ہو وہی معرفہ ہی ہوتا ہے۔ نجاست مضاف ہے، اس کے بعد اولا اس میں تفضیل آ رہا ہے، تو معرفہ اور اس میں تفضیل کے بیچ میں مضاف الیہ بھی آ سکتا ہے، صفت بھی آ سکتی ہے، جار مجرور بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ فا کے بعد ہو یا واو کے بعد ہو تو جو اسم آئے گا وہ مبتدا ہوگا اگر آگے اس میں تفضیل آ رہا ہے تو۔ اسی طرح چوتھی مثال اس کی یہ ہے الصلاۃ خیر من النوم، خیر کا لفظ جو ہے نا وہ بھی بہت آتا ہے، استعمال ہوتا ہے کلام کے اندر، تو یہ خیرون جو ہے وہ یہ بھی ہمیشہ بنتا ہے، خبر بنتا ہے، اور اس کا جو مبتدا ہے یا محذوف ہوتا ہے یا پیچھے کوئی معرفہ اسم ہی ضرور ہوتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں الصلاۃ خیر من النوم، جو ہم پڑھتے ہیں نماز کے اندر، اذان کے اندر جو ہم یہ لفظ پڑھتے ہیں، جملہ پڑھتے ہیں، تو اس میں الصلاۃ مبتدا ہے اور خیرون خبر ہے، اور خیرون بھی اس میں تفضیل ہے، یہ اس کے وزن پر نہیں ہے لیکن یہ بھی اس میں تفضیل کا معنی دیتا ہے۔ چار صورتیں ہو گئیں۔ پانچویں صورت یہ ہے کہ واو کے بعد معرفہ اسم ہوگا، معرفہ اسم کے بعد ظرف مکان ہوگا یا زمان ہوگا۔ ظرف مکان اور زمان، یہ تو میں نے جو آپ کو پی ڈی ایف دیا ہے اس کے اندر سارے ظروف زمانیہ، ظروف مکانیہ لکھے ہوئے ہیں، تو آپ نے وہاں سے دیکھ لینے ہیں۔ مثال کے طور پر واو کے بعد الاغماء ہے، اغماء کے بعد فوقہ ہے، فوقہ یہ ظرف مکان ہے، اوپر جگہ کو کہتے ہیں۔ تو دیکھیں اس میں جو واو کے بعد الاغماء ہے، اغماء ہے، یہ مبتدا ہے،
اور اسی طرح ول استخبار، واو کے بعد استخبار ہے، اس کے بعد فوقا ظرف مکان آ گیا تو یہ مبتدا ہے۔ فوقا ہمیشہ مفعول فی بنتا ہے، یہ خبر نہیں بنتا، تو یہ اس کی ترکیب کیسے ہوگی؟ ترکیب یہ ہوگی، ہمیشہ اس کی ترکیب ایسے ہی ہوتی ہے، یا تو پیچھے فعل ہوتا ہے تو یہ اسی کے متعلق ہوتا ہے، فعل نہ ہو تو پھر یہ ثابتن ثابتن اس کے متعلق ہوتا ہے۔ تو وفرق بین القہقہۃ والضحک، دیکھیں واو کے بعد فرقن ہے، نکرہ بھی آ سکتا ہے، یعنی آگے جب ظرف زماں ہوگا تو پھر ظرف مکان ہوگا، زماں ہوگا تو نکرہ بھی آ سکتا ہے۔ تو واو کے بعد فرق نکرہ ہے، اور اس کے بعد بینہ یہ ظرف مکان ہے، آگے مضاف الیہ آ رہا ہے، پھر آگے معطوف آ رہا ہے، ہوا پھر مبتدا ہے آپ کو پتہ، اس کے بعد واضح خبر ہے، تو اس کو بھی آپ نے مرفوع پڑھنا ہے، یہ بھی مبتدا ہے۔ فرق بین القہقہۃ والضحک، یہ 5 صورتیں ہو گئیں۔ چھٹی صورت یہ ہے کہ واو کے بعد معرفہ اسم ہوگا، اور معرفہ اسم کے بعد کوئی نکرہ اسم ہو تو سمجھ لیجئے وہ بھی مبتدا ہے۔ دیکھیں والعدد، واو کے بعد العدد یہ معرفہ اسم ہے، آگے فی حرف جر آ رہا ہے، فی کے بعد جعلی یہ تو مجرور ہو گیا، جعلی کے بعد الاحجاری ہے، یہ اس کا مضاف الیہ ہو گیا، اور اس کے بعد نکرہ اسم آ رہا ہے مندوبن، تو یہ مندوبن جو ہے اس کی خبر ہے۔ اس نکرہ اسم سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو پیچھے الاحجار آیا ہے نا واو کے بعد، یہ ہے مبتدا۔ حدیث دیکھیں معرفہ ہے کیونکہ یہ مضاف ہے معرفہ کی طرف، جو معرفہ کی طرف مضاف ہوتا ہے وہ بھی مضاف ہوتا ہے، المغیرۃ مضاف الیہ ہے، اور اس کے بعد خبر النکرہ آ رہا ہے، پیچھے واو تو نہیں ہے، تو واو کے بغیر بھی اگر ہو نا تب بھی اس سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیں معرفہ کے بعد نکرہ آ جائے تو پھر اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جو معرفہ ہے وہ مبتدا ہے، اور جو نکرہ آ رہا ہے وہ خبر ہے۔ تو اسی طرح واو کے بعد ہو چاہے واو کے بغیر ہو تو اس کا بھی اسی طرح ہی پتہ چلتا ہے جیسے میں نے طریقہ بتایا۔ اچھا یہ جتنی بھی صورتیں واو والی بتائی ہیں نا میں نے، واو کے بغیر بھی اگر معرفہ اسم آ جائے اس کے بعد یہ چیزیں آ جائیں تب بھی وہ مبتدا ہی بنے گا، ضروری نہیں کہ واو کے بعد یہ چیزیں آئیں گی تو مبتدا ہوگا، وگرنہ نہیں، اس کے بغیر بھی، واو کے بغیر بھی مبتدا ہو سکتا ہے، تو یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح وموجب الاقل، واو کے بعد موجب ہے، اور اس کے بعد دیکھیں یہ تو موجب تو معرفہ ہے، معرفہ کی طرف مضاف ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کوئی نکرہ ہے یا نہیں۔ الاقل یہ تو معرفہ ہو گیا، یہ ویسے بھی مضاف الیہ ہے، مبتدا نہیں بن سکتا، خبر نہیں بن سکتا۔ او حرف عطف ہے الاستعابی، تو او کے بعد جو ہے وہ تو خبر آ ہی نہیں سکتی، تو اس کے بعد مؤول آ رہا ہے تو یہ نکرہ ہے، اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو پیچھے موجب سے کلام شروع ہو رہا ہے یہ مبتدا ہے، اس طرح پتہ چلتا ہے مبتدا خبر کا۔ آگے دیکھیے 7ویں صورت یہ ہے کہ واو کے بعد معرفہ ہوگا پھر جار مجرور ہوگا، تو اس سے بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ مبتدا ہے، جیسے والمرأة فی جمیع ذلک کالرجل، واو کے بعد المرأة ہے، آگے فی جمیع ذلک جار مجرور ہے، کالرجل آگے بھی جار مجرور ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ المرأة مبتدا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں والثابت، الثابت مبتدا ہے، اور آگے عادتاً یہ تو ہمیشہ عادتاً ہی پڑھا جاتا ہے تمییز ہونے کی وجہ سے، آگے کل متیقنی، متیقنی یہ جار مجرور ہے، اس سے پتہ چلا کہ الثابت مبتدا ہے۔ اسی طرح الاصل فیہ، الاصل مبتدا ہے، اس کے بعد جار مجرور ہے، اور اس کے بعد قولہ بھی آ رہا ہے، اس کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ خبر ہے۔ بہرحال جار مجرور ہے، واو کے بعد مبتدا ہوگا یعنی کوئی معرفہ اسم ہوگا، اس کے بعد کوئی جار مجرور ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی مبتدا ہے۔ 8ویں صورت یہ ہے کہ یہ بہت ہی آسان ہے کہ واو کے بعد معرفہ اسم ہوگا، معرفہ اسم کے بعد ما موصولہ ہو تو وہ بھی مبتدا ہی ہوتا ہے، جیسے والجاری مالا، واو کے بعد الجاری ہے، اس کے بعد ما ہے، تو اس کا مطلب ہے الجاری مبتدا ہے، مبتدا کے آخر میں پیش آتی ہے، لیکن الجار یوں نہیں پڑھیں گے کیونکہ آخر میں یا ہے، یا پر پیش نہیں آتی، جہاں پیش آنی ہوتی ہے وہاں پر سکون آتا ہے، تو اس کو ہم جاری پڑھیں گے۔ اسی طرح دیکھیں آخر وقتہا، آخر واو کے بعد آخر آ رہا ہے، آگے وقتہا یہ مضاف الیہ ہے، اس کے بعد ما آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے آخر مبتدا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ مبتدا اور خبر کے درمیان بیچ میں آ سکتا ہے، مضاف الیہ بھی آ سکتا ہے، صفت بھی آ سکتی ہے، معطوف بھی آ سکتا ہے، بدل بھی آ سکتا ہے، بیچ میں کوئی چیز آ سکتی ہے۔ اسی طرح آخر وقتہا، ما سے پہلے آخر آ رہا ہے واو کے بعد، تو اس کا مطلب ہے یہ آخر مبتدا ہے، اور وقتہا یہ مضاف الیہ ہے۔ تو یہ 8ویں صورت ہو گئی۔ 9ویں صورت یہ ہے کہ واو کے بعد معرفہ ہوگا پھر اسم موصول ہوگا، یہ صورت بھی بہت استعمال ہوتی ہے، جیسے واو کے بعد الغدیر ہے، الغدیر کے بعد العظیم، یہ تو صفت ہو گئی، اس کے بعد اسم موصول الذی آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ الغدیر معرفہ ہے، مبتدا ہے۔
تو بیچ میں دیکھیں صفت آ رہی ہے، صفت بھی بیچ میں آ سکتی ہے، مضاف الیہ بھی بیچ میں آ سکتا ہے، تو جار مجرور بھی بیچ میں آ سکتا ہے۔ القصد کے بعد دیکھیں الواو کے بعد القصد ہے معرفہ، اس کے بعد الذی اس میں موصول ہے، تو القصد مبتدا ہے۔ اسی طرح واو کے بعد الحدث ہے، اس کے بعد الذی اس میں موصول ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ والحدث، واو کے بعد جو الحدث ہے مبتدا ہے۔ 10ویں اور آخری صورت ہے، یہ بہت عام ہے، اس کا استعمال بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ واو کے بعد معرفہ اسم ہو، معرفہ اسم کے بعد فعل ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واو کے بعد جو معرفہ اسم ہے وہ مبتدا ہے، اور اگر واو کے بعد نکرہ ہو اور نکرہ کے بعد جو ہے وہ فعل ہو، تو وہ جو فعل ہے وہ نکرہ کی صفت بنتا ہے، وہ نکرہ موصوف بنتا ہے۔ بہرحال اس کو آپ چھوڑ دیں، ابھی آپ اس پر توجہ رکھیں، یہاں پر تھوڑی سی بات آپ کو سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ واو کے بعد معرفہ اسم ہو، معرفہ اسم کے بعد فعل ہوگا، تو وہ واو کے بعد جو معرفہ اسم ہوگا وہ مبتدا ہوگا، لیکن اس کے لیے ایک چھوٹی سی شرط بھی ہے، اور وہ چھوٹی سی شرط یہ ہے کہ اگر فعل وہ جو مبتدا ہے اگر وہ مذکر ہے تو فعل بھی مذکر ہونا چاہیے، اور اگر وہ مؤنث ہے تو فعل بھی مؤنث ہونی چاہیے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ دیکھیں الجزع، جزع مبتدا ہے مذکر ہے، الیقارب بھی مذکر ہے، اس سے پتہ چلا کہ واو کے بعد جو معرفہ اسم آ رہا ہے وہ مبتدا ہے۔ اسی طرح والاستنجاء، واو کے بعد الاستنجاء ہے اور یہ مذکر ہے، اور آگے کانا بھی آ رہا ہے، لما بھی آ سکتا ہے بیچ میں، تو کانا فعل آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے الاستنجاء مبتدا ہے، کیونکہ یہ بھی مذکر ہے وہ بھی مذکر ہے۔ اسی طرح وملء الفم، ملء تو یہ مضاف ہے، الفمی مضاف الیہ ہے، بیچ میں مضاف الیہ جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ آ سکتا ہے، آگے ان یکون، ان سے بھی پتہ چل رہا ہے، اور یکون بھی فعل آ رہا ہے، اور یہ یکون بھی مذکر ہے، ملء بھی مذکر ہے، تو دونوں کا مذکر دونوں کا مؤنث ہونا ضروری ہے، مبتدا بھی مذکر ہو اور وہ فعل بھی مذکر ہو، مبتدا بھی مؤنث ہو فعل بھی مؤنث ہو، تو پھر آپ نے اس کو مبتدا بنانا ہے، وگرنہ مبتدا نہیں بنانا۔ تو یہ آج کی صورتیں ہم نے 10 پڑھ لی ہیں، واو والی ساری صورتیں تھیں، امید ہے اس سے اب آپ کو کوئی بھی ابہام نہیں رہے گا، جہاں بھی واو آ جائے گی اس کے بعد وہ مبتدا ہے یا معطوف ہے، اس کا آپ کو آسانی سے پتہ چل جائے گا انشاءاللہ العزیز، لیکن تھوڑی سی آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اور جو میں نے مشقیں دی ہیں ان مشقوں کو آپ نے حل کرنا ہے، اور اس میں صرف یہ نہیں بتانا کہ یہ مبتدا ہے، بلکہ یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ مبتدا ہے، کس نشانی سے پتہ چلا۔ اصل چیز تو وہ نشانی ہے، وہ قرینہ ہے جس سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ مبتدا ہے، اگر ان چیزوں کی پہچان ہو گئی تو کلام کے اندر واو کے بعد مبتدا کی پہچان آپ کے لیے بالکل ہی آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دین کی سربلندی کے لیے علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔